گائز اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے، کوئی ایسی پرابلم آ گئی ہے جس کا کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا اور آپ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ نبی پاک جب سب سے بڑی ان کو کوئی پریشانی آتی تھی، مشکل آتی تھی، کوئی ایسی ٹینشن آتی تھی جو بہت بڑی ہوتی تھی، ان کو بہت بڑی کوئی تکلیف آتی تھی، مشکل آتی تھی، تو وہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ اس دعا کے اندر ایک بہت بڑا اسم اعظم موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا اور بڑا نام موجود ہے۔ یا حیو کا مطلب اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، یا قیوم جس کا مطلب ہے پوری کائنات کو سنبھالنے والا، مینیج کرنے والا، سسٹینر۔ برحمتی کا استغیث، میں تجھ سے تیری رحمت کے ذریعے سے فریاد کرتی ہوں، مدد مانگتی ہوں۔ تو جب ہم اتنی عاجزی والی دعا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا کریٹر مانتے ہیں اور اس کو ہم پیک سپریورٹی دیتے ہیں اور ساتھ اپنی عاجزی شو کرتے ہیں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اس کا اجر دیتا ہے۔ اور اس کے اجر میں سب سے پہلے آپ کی لائف میں کیا چینجز آتے ہیں؟ اب ہمیں یہ دعا کا پتہ چل گیا جو کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کے وقت میں پڑھتے تھے، بڑی سٹریس، بڑی پریشانی، بڑی ٹینشن، مشکل کے دوران اس کو پڑھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا کرتا تھا، ان کی مشکل کو حل فرماتا تھا۔ تو انہوں نے ہمیں بھی اس چیز کی طرف راغب کیا کہ ہم لوگوں کو بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب اس دعا کے ہمیں کیا فائدے ہوں گے؟ سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے، سب سے پہلے کہ یہ انسان جب اس کو پڑھتا ہے، اس کو پریکٹس کرتا ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کو، تو ہمارا دل اور دماغ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا معجزہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل اور دماغ سکون میں آ جاتا ہے، کام ڈاؤن والی سچویشن فیل ہوتی ہے۔ سیکنڈ اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ سیکنڈ اس کا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ جو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی مشکل، اس کی پریشانی حل ہو۔ جب ہم اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اپنا سٹریس، اپنی انزائٹی، اپنا ڈپریشن، اپنے معاملات اللہ کے سپرد اس دعا کے ذریعے کرتے ہیں کہ اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، میں تجھ سے تیری مدد کے ذریعے فریاد مانگتی ہوں، مدد مانگتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم اس طریقے سے، اس گریہ اوزاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، سچی تڑپ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہاں سے اسباب بناتا ہے جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت حیا آتی ہے کہ اس کے بندے کو وہ خالی ہاتھ بھیجے۔ تو اس دعا سے جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ ہماری کیسے نہیں سنتا؟ اللہ ہمیشہ ہماری دعا کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری دعاؤں کی لاج رکھتا ہے اور ہمیں بہترین سے نوازتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان رب ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ یہ دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تلقین کیا کرتے تھے کہ وہ بھی اس دعا کو صبح اور شام پڑھا کریں، یعنی اپنے اذکار کے طور پر ان کو پڑھا کریں۔ تو یہ دعا ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، اس کے فائدے ہمیں بھی حاصل کرنے چاہیے۔ اس کا میرے ساتھ میرا اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ مطلب جب بھی میں نے اس دعا کو اپنی بڑی سے بڑی ٹینشن، مشکل یا پریشانی کے وقت پڑھا ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اس کو سجدے کی حالت میں 20 دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرماتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے۔ لیکن آپ اس کو جب مرضی، جس مرضی ٹائم، خواہ نماز کی حالت میں ہے یا نماز کے بغیر، وضو میں ہیں یا نہیں ہیں، سر پہ آپ کے حجاب ہے یا نہیں ہے، یا آپ کسی بھی سچویشن میں ہیں، آپ اگر بہت بڑی ٹینشن میں ہیں، بہت بڑا سٹریس ہے، بہت مشکل ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے جس کا سلوشن نظر نہیں آ رہا، تو آپ اس کو جتنے مرضی ٹائم دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، سچی فوکس اور تڑپ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دے گا اور آپ کی مدد کرے گا، وہاں سے مدد عطا کرے گا جہاں سے آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا وہ گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا، ہمارے وہم و گمان میں وہ چیز نہیں ہوگی کہ اللہ ایسے بند دروازے کھول دے گا ہمارے لیے۔ یہ دعا اتنی خوبصورت ہے۔ تو اس دعا کو پڑھنے کا میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ نماز کے دوران جب میں اس کو پڑھتی ہوں، یا اس کے علاوہ بھی کبھی بھی مجھے ایسی کوئی سچویشن ہو کہ نماز کے بغیر بھی اگر میں اس کو پڑھ رہی ہوں، تو میرا دل فوراً سکون میں آ جاتا ہے، میرا دماغ اور دل میں ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ایک سوتھنگ سی انرجی مجھے فیل ہوتی ہے، لائک مجھے کسی نے ہولڈ کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سکون دی ہے، اللہ میری اب مشکل کو حل کر دے گا۔ مطلب ایک لٹرلی ایک فوراً ایک احساس، سکون میرے دل کے اندر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے دل کو سکون آ رہا ہے، اطمینان آ رہا ہے، تسلی مل رہی ہے کہ سب بہتر ہو جائے گا، سب اچھا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ دعا اس طریقے سے آپ کو ہیل کرتی ہے، آپ کی بڑی سے بڑی ٹینشن، کیونکہ اگر نبی پاک کو وہ سکون دے سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر سکتا ہے، ان کی مشکل کو حل کر سکتا ہے، تو ہم لوگ کو بھی کرے گا۔ کیونکہ اگر نبی پاک کو یہ دعا، اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سکون دے سکتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں فرما سکتے ہیں، ان کے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں، ان کی فریاد کو سن سکتے ہیں، تو ہم بھی نبی پاک کی امت ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی بندی ہیں تو اللہ ہماری بھی سنے گا، اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں کرے گا، ہمیں بھی دلی سکون دے گا، ہمارے بھی معاملات کو بہتر کرے گا۔ تو بس سمپل سی ایک شارٹ سی دعا ہے جس کے اندر آلریڈی ایک اسم اعظم بھی موجود ہے، یا حیّ یا قیوم، اور قرآن پاک کی سب سے بڑی عظیم آیت کے اندر جس کا نام آیت الکرسی ہے، اس کی پہلی آیت کے اندر بھی یہ موجود ہے، یا حیّ یا قیوم، جیسے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو وہاں پر بھی یہ اسم اعظم موجود ہے، اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، پوری کائنات کو سنبھالنے والے، سسٹین کرنے والے، مینج کرنے والے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سپریورٹی، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ رہنے والی ایک پاور کو شو کر رہی ہے یہ آیت، یہ اللہ تعالیٰ کا نام، اور بے شک ایسا ہی ہے۔ تو جب ہم اس طریقے سے، ہم نے فانی ہو جانا ہے لیکن اللہ اور اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا، تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جس سے مدد مانگتے ہیں اپنے اس زندگی میں، اپنی آنے والی زندگی کے لیے آسانیاں مانگتے ہیں، تو اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں کرے گا، ہماری زندگی کو بھی پرسکون کرے گا، ہمارے معاملات کو بھی بہتر کرے گا، ہمیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا، اور ہمارے دل کو، دماغ کو تسلی عطا کرے گا۔ دیٹس اٹ از ویری سمپل۔ صرف ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی سچی طرف سے دعا مانگنی ہے کہ ہماری فلاں پریشانی ہے، فلاں مشکل ہے، تو ہی حل کر سکتا ہے، تو ہی اس کو آسان کر دے، ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے ہمارے معاملات کو کیسے آسان کرتا ہے، کیسے بند دروازوں کو کھولتا ہے، کیسے ہمارے لیے وہاں سے اسباب پیدا کرے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں سے ہمیں لگے گا کہ اب سب ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے ایک راستہ کریٹ کر دیں گے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے، لیکن اللہ کے پاس پھر بھی وہ کیز موجود ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہم جس بھی مشکل میں ہیں، جس بھی پریشانی میں ہیں، کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا، تو ہمارا کام اس خوبصورت سی، آسان سی، ہمارے نبی کی بتائی ہوئی دعا کو پڑھنا ہے، اللہ سے سچی طرف سے، سچی گریہ وزاری کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی آسانیاں ہم پر ضرور کرے گا، ہمارے لیے ضرور آسانیاں فرمائے گا، اپنی رحمتیں ہم پر نازل کرے گا، کیونکہ وہ یہ ساری چیزیں اس نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہماری آسانی کے لیے۔ تو بس آج سے اس دعا کو پڑھنا شروع کریں، جتنا ہو سکے 10 ٹائمز، 20 ٹائمز، 100 ٹائمز، 1000 ٹائمز، جتنا زیادہ سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ہماری ایفرٹس دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، اور اس کو حیا آتی ہے اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری لاج رکھتا ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ہمیں بہترین انداز سے عطا کرتا ہے، یا ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے یا اس سے بھی بہتر عطا کرتا ہے۔ تو دونوں میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی چھپی ہوتی ہے، جو ہمیں پہلے نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن بعد میں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ حکمت صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو سمپل سا کام ہے، جتنا کوشش کریں اس دعا کو پڑھیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے اس کو مانگیں، اپنی آسانیاں مانگیں، رحمتیں مانگیں، وسعتیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سنے گا اور ہمیں بہت بہترین سے نوازے گا، اور ہمارے حالات وہی بہتر کر سکتے ہیں۔ بس یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانیاں کرے گا، اور ہمارے دل کو سکون دے گا جو ہم چاہتے ہیں، اور ہمیں وہاں سے عطا کرے گا۔ ہمارا گمان ہے کہ ہمارا رب ہمیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ معجزات کا مالک ہے، وہی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔